رسوله الكريم. محترم بھائی و دوستو، اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں والی محنت، صلحاء والی محنت، شہداء والی محنت، صالحین والی محنت، اس مبارک محنت کے اندر ہمیں لگنے کی توفیق عطا فرمائی. یعنی خدا کے بندوں کو خدا کے دین کی طرف بلانا، خدا کی طرف بلانا یہ معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی زبان، نبی کی زبان سے اللہ نے کہلوایا. بات تو اللہ کی طرف سے ہی ہے اور اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے. قل، اے نبی آپ کہہ دیجیے، اے نبی آپ کہہ دیجیے، قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. جو نبی کے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نبی کے راستے پر نہیں چلے گا وہ ناکام ہوگا. یہ نہیں بتایا کہ راستہ کیا ہے، صرف یوں فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے. کون سا راستہ ہے نہیں پتا، صرف یوں کہا کہ یہ میرا راستہ ہے. ظاہر بات ہے کہ جو محبت کرنے والے بندے ہوں گے، جو عاشق و صادق ہوں گے، یہ طلب کریں گے، یہ فکر کریں گے، یہ جستجو کریں گے اللہ کے نبی نے کس بات کو اپنا راستہ قرار دیا ہے، تاکہ اس بات کو ہم اپنا کر نبی والے راستے پر پڑ جائیں. اب ہمارے ذہن میں بھی یہ بات پیدا ہو رہی ہے نا، اللہ کے نبی نے کہا میرا راستہ ہے، کون سا راستہ؟ ہمارے دل کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہو رہا ہے، ہمارے دل کے اندر بھی ایک تمنا پیدا ہو رہی ہے کہ ذرا معلوم تو کر لیں اللہ کے نبی نے کس بات کو اپنا راستہ کہا. فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. کون سا راستہ ہے میرا؟ میرا راستہ خدا کے بندوں کو خدا کی طرف بلانا، دعوت دینا ہے. ادعو کے معنی دعوت دینا، بلانا. کیا کی دعوت دینا؟ کیا کی دعوت دینا؟ کیا کی دعوت دینا؟ اللہ کی طرف آنے کی دعوت دینا. ادعو الی اللہ. اس لفظ الی اللہ کے اندر ساری چیز آ گئی. خدا کے احکامات بھی آ گئے، خدا کے عوامل پر عمل کرنا بھی آ گیا، خدا نے جن چیزوں سے روکا ہے اسے وہ رکنا بھی آ گیا. اللہ کے نبی نے جو باتیں کرنے کے لیے بتائی ہیں، آپ کی سنتوں کا اہتمام بھی ہوا، اور جو سنتوں کی خلاف چیزیں ہیں ان سے بچنا بھی آ گیا. جتنی باتیں دین کی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں اس الی اللہ میں آ رہی ہیں. بلکہ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. بعض سے اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اس سے خاص قسم کا پیار طبقتا ہے ایمان والوں کے ساتھ. کبھی اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اور کبھی کہا اے ایمان والو. دونوں کے اندر بڑا فرق ہے. ناس کہنے میں بھی خدا کی شفقت کا ایک پہلو ضرور ہے، اسے انکار نہیں ہے، لیکن آمنو جب کہتا ہے میرے ایمان والے بندو، مجھ پر ایمان لانے والے بندو، تو اس میں خاص شفقت کا پہلو ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دوسروں کو نہیں کہتا، دوسروں سے نہیں کہتا، میں تم سے کہتا ہوں، اس لیے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو، اس لیے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو. جو ایمان نہیں لائے ان سے مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے. لیکن تم جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو مجھے تم سے کہنا ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے اسلام کے اندر داخل کر لو. ادخلوا فی السلم کافہ. یہ چیز ہماری زندگی کے اندر آنا چاہیے کہ جو بھی چیزیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہیں وہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ جائیں، وہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ جائیں. شروع میں دعوت کا کام کا آغاز ہوا اور ایک 6 نمبر جب کے ذریعے سے لوگوں کو بلایا جانے لگا، دعوت دی جانے لگی، تو عام طور پر ہماری اپنی نادانی سے لوگوں کے سامنے بات کا کچھ ایسے رخ آیا کہ علماء یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کی بات جو ہے وہ صرف 6 نمبر کے پورے دن کی نہیں ہے،
اس کے اندر غلطی ہماری تھی. ہم نے بات کو اس انداز میں پیش کیا کہ بس 6 نمبر آؤ، کچھ نمبر نہیں ہے، دین کے اندر کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پوری کے پورے داخل ہو جاؤ. اسی لیے بڑوں کی صحبت میں رہنا اور اللہ تعالیٰ نے جن سے اس راستے کا کام لیا ہے ان کی خدمت میں رہنا اور ان سے کام کو سمجھنا یہ ہمیں کام کو صحیح راستے پر ڈالنے کا سبب بنے گا. اپنے طور پر اگر ہم کام کو سمجھنا چاہیں تو خود بھی پریشان ہو جائیں گے، دنیا کو پریشان کریں گے. سب سے پہلا جوڑ ہوا تھا 35 سال پہلے کی بات ہے. سب سے پہلا وہ جوڑ پرانوں کا دہلی مرکز کے اندر ہوا. وہاں پر کئی باتیں الحمدللہ سامنے آئیں، کئی باتیں سامنے آئیں. تو اس ایک موقع پر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اس کام میں ہم نے اپنے آپ کو لگا دیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں، دعوت کے کام میں، لیکن ہماری نیت کیا ہو، ہماری نیت کیا ہو. یہ بہت اہم اور کام کی باتیں میں کہہ رہا ہوں. اگر دھیان سے ہم سنیں گے تو ہمارا ذہن کھل جائے گا دعوت کے کام کی گہرائی کے بارے میں، ورنہ وہ سرسری بات ہوگی. کچھ ہم دیوانے کر رہے جا رہے آ رہے، نکلو نکلو بول رہے، جب پہلے سبق لوگ سمجھیں گے. نہیں، دعوت کے کام میں بڑی گہرائی ہے، بڑی گہرائی. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، وہ سارے پرانوں سے جو سلیکٹڈ پرانے گئے تھے، ایک ایک ضلع سے بس 5-6 چلے گئے تھے. ہو سکتا ہے آپ یہاں پر بھی کوئی ہو. قاضی عبد الوہاب صاحب تھے، اس کے اندر احمد آباد کے ذمہ دار تھے وہ. تو حضرت جی نے پوچھا کہ تمہاری نیت کیا ہے، بلکہ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے. اب سب خاموش ہو گئے، کسی سے کچھ نہیں بن پڑا کہ کیا جواب دیں. تو اس وقت حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نیت میں بھی تابع ہیں اپنے امام کی. کیا فرمایا؟ نیت میں بھی ہم تابع ہیں اپنے امام کے. ہمارے امام کون؟ اصل داعی اللہ اصل بھی داعی اللہ ہے، بلکہ داعی اعظم، داعی اعظم وہ سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو چھوڑ دو اس کو، بھی سب گڑبڑ ہو جائے گی. تو سب سے بڑے جو داعی ہیں، سب سے بڑے جو داعی ہیں وہ خود سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی ہمارے امام ہیں. جو نیت امام کی ہے وہی نیت مقتدی کی ہونی چاہیے. تو مقتدی کی نماز ہوگی، امام کی نیت کچھ اور ہو اور مقتدی کی نیت کچھ اور ہو تو مقتدی کی نیت نماز نہیں ہوگی. تو پھر پوچھا کہ ہمارے نبی کی نیت کیا تھی. جو دین کی محنت آپ نے شروع فرمائی، ہمارے نبی کی نیت کیا تھی. اللہ تعالیٰ کھولتا ہے بزرگوں پر ساری باتوں کو، ان سے ہم مستغنی ہو نہیں سکتے. سارے پرانے خاموش ہو گئے. پھر حضرت جی نے فرمایا ہمارے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت یہ تھی کہ سارے انسانوں میں سارا دین 100% انسانوں میں 100% دین صرف آج کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے آ جائے. یہ نیت تھی ہمارے نبی. سارے انسانوں میں سارا دین قیامت تک کے لیے آ جائے، یہ نیت کی سرکار سے کہاں سے لگی. اگر قیامت تک کی نیت ہمارے نبی نے نہ کی ہوتی تو یہ دین شاید ہم تک نہ پہنچتا، یہ دین شاید ہم تک نہ پہنچتا. اللہ کے نبی نے قیامت تک کی نیت کی تھی. اب قیامت تک جتنے بھی زمانے آئیں گے، جتنی صدیاں گزریں گی، اس میں پیدا ہونے والے سب کی نیت اللہ کے نبی نے کی.
اور کیا نیت تھی کہ سارا دین سب کی زندگی میں آتا ہے. پھر 6 نمبر کیا تھا؟ یہ تو ہر جگہ میرے ساتھ ہے. میں کمزور آدمی ہوں, بیمار آدمی ہوں, مجھے جو مائل ملتا ہے نا, یا تو وہ بھی کمزور ہوتا ہے, نہ تو مجھے چپ بٹا کے خود ہی بولنا شروع کر دیتا ہے. کیا کہہ رہا تھا؟ اس موقع پر سارے پرانوں نے مل کر حضرت جی کی خدمت میں ایک بات رکھی کہ حضرت اس وقت ہندوستان کا پورا کریم یہاں پر موجود ہے. یہی لوگ ہیں جو اپنے علاقوں میں تعلیم کرتے ہیں. اگر ان کے سامنے تعلیم کا عمل صحیح آ جائے تو اپنے علاقے میں صحیح تعلیم کریں گے, اور نہ کچھ کا کچھ کریں گے. تعلیم کے صحیح عمل کو ان کے سامنے لانا چاہیے. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو قبول کر لیا. وہ 3 دن کے اس میں ایک دن ظہر سے لے کر عصر تک تعلیم طے ہوئی, کتابی تعلیم. کس کے درمیان میں؟ پرانوں کے درمیان. کون تعلیم کرے؟ حضرت نے فرمایا تعلیم کریں گے میاں جی محراب. تعلیم کے ذمہ دار کون؟ میاں جی محراب. کیوں؟ انہوں نے دعوت کے کام کو براہ راست حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سمجھا تھا. درمیان کے لوگوں سے نہیں سمجھا تھا انہوں نے. درمیان کے لوگوں سے سمجھنے والا وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتا ہے. درمیان میں بولنے والا بھی گڑبڑ کرتا ہے, درمیان میں سننے والا بھی گڑبڑ کرتا ہے. حضرت میاں جی محراب صاحب یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے کام کرنے والے. بہت گہرائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی دعوت کے کام کی. تو وہ ذمہ دار تو ہوئی. تعلیم شروع ہوئی. اس تعلیم کے اندر حضرت جی بھی شریک تھے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب وہ بھی آگے شریک ہو گئے. تو پھر جو کیا کہتے ہیں قرآن پاک کے حلقے لگانا ہے وہ حلقے لگائے گئے. جو کتاب کی تعلیم کرنا ہے ہر حصے میں سے پڑھنا ہے وہ پڑھی گئی. خود میاں جی محراب نے پڑھا. پھر تیسری چیز کیا ہے تعلیم میں؟ نہیں معلوم. 6 نمبروں کا مذاکرہ. تیسری چیز یہی نا, 6 نمبروں کا مذاکرہ. کچھ جگہ پر جب آئے میاں جی محراب تو لگے ملک کے سارے پرانوں یہاں پر جمع ہوئے ہو, بولو 6 نمبر کس طرح بیان کرتے ہو؟ 6 نمبر کس طرح بیان کرتے ہو بولو. اب کس کی ہمت کھڑے ہو کر کے کہنے کی؟ اس موقع پر میاں جی محراب نے کچھ بنگلور کے کچھ احمد آباد کے ذمہ داروں کے نام بھی لیے. وہ نام میرے ذہن میں محفوظ ہے ابھی تک. کھڑے رہو, تم بولو. ان کی ہمت نہیں ہوئی. تھوڑی دیر انتظار کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک کو آ گیا جوش. اس نے اشارہ کیا میں بتاتا ہوں. کھڑے رہے, بول. اس نے کہا بزرگان دین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 باتیں بتائی ہیں جو ان پر عمل کرے گا پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. جو اس زمانے میں چلتی تھی بات. میاں جی نے کہا ذرا ٹھیک تو نے یہ بات ہم سے سنی نہیں, یہاں نظام الدین کے کسی ذمہ دار سے سنی نہیں سنی, پھر تو نے اپنے طور پر ایسی بات کیوں کہی؟ یہ امانت ہے, یہ ذمہ داری ہے. جو ہمارے اکابرین نے جس خطوط پر جن نقوش پر دعوت کو چھوڑا ہے اسی نقوش کو سمجھنا پڑے گا, اسی نقوش پر ہمیں چلنا پڑے گا. ہم اپنے دل و دماغ سے اس کے اندر اضافہ و حذف نہیں کر سکتے. کریں گے تو دعوت کے کام کو نقصان ہو جائے گا. کس سے سنا تو نہیں بات, اور جب تو نے ہم سے نہیں سنا تو نے ایسی بات کیوں کہی؟ اب خاموش. اب کسی کی ہمت نہیں ہوئی. پھر میاں جی محراب نے فرمایا سنو, جو بات ہم نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہے وہی بات سبق کے طور پر آپ کے سامنے دوہرا رہے ہیں.
اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان باتوں کو اچھی طرح سے یاد رکھو، اپنے علاقے میں یہی باتیں کہتے رہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ زبان ہماری ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ جن الفاظ میں ہم کہہ رہے ہیں اسی الفاظ میں کہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ بات کا انداز تمہارا ہو، زبان تمہاری ہو، لیکن بات ہماری ہو۔ بات تمہاری ہو، بات تمہاری زبان سے ہو رہی ہو، لیکن بات وہ کہی جائے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ ہم جسے کہہ رہے ہوں پورا یاد رکھنا ضروری نہیں۔ آج کل وہ بھی ایک فیشن بنتا جا رہا ہے نوجوانوں میں، فلاں صاحب کے انداز میں بات کریں گے، فلاں صاحب کے انداز میں بات کریں گے، اور تقریریں رکھ لیں گے، تنہائی میں بیٹھ کر کے رکھ لیں گے، انہیں کے الفاظ میں انہیں کی اسٹائل میں بولنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں جان نکل جاتی ہے، وہ دل کی بات نہیں ہے، وہ طوطے کی طرح سے بیٹھنا ہے۔ مثلاً مولانا صاحب کا بیان شائع ہو گیا، مجھے اچھا لگا، دیکھا 4 دن محنت کر کے پڑھ کر کے انہیں الفاظ میں ٹھیک میں نے یاد کیا، کیسٹ منگا کر کے میں نے سنا، ان کے اسٹائل کو اپنایا، انہیں کے اسٹائل میں انہیں کے الفاظ میں میں نے بولنا شروع کیا۔ یقیناً اس بات کے اندر جان نہیں ہوگی، یہ اس لیے کہ نقالی ہے، یہ دل کی آواز نہیں، نقالی ہے، دل کی آواز نہیں۔ تو فرمایا کہ بات ہماری ہوتا ہے، الفاظ تمہارے ہو، کوئی بات نہیں۔ پھر فرمایا سنو، انسانوں کی زندگی کی کامیابی وہ دین میں ہے، انسانوں کی زندگی کی کامیابی دین میں ہے۔ جو جتنا دین پر چلے گا اتنا کامیاب ہوگا، اور جتنا جھوڑ پیدا ہوگا اسی اعتبار سے وہ ناکام ہوتا چلا جائے گا۔ پورے دین پر چلے گا تو پوری کامیابی یقینی ہے۔ دین کی ایک بات سچ بولنا ہے، اور دین کے اندر یہ بھی ہے کہ جھوٹ نہ بولے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، اب کامیاب کیا ناکام؟ جیسے ہمارا حال ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، جماعت میں جاتے بھی ہیں، لیکن معاملہ سب الٹے سیدھے۔ اللہ معاف فرما دے، ہم نے اپنی زندگی کے غلط راستے پر ڈال کر امت کو دعوت کے کام سے دور کر دیا۔ اللہ ہمارے جرم کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے جرم کو معاف فرما دے۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، کامیاب کا ناکام؟ جہاں تک نماز پڑھ رہا ہے وہاں تک کامیاب ہے، اور جہاں تک جھوٹ بول رہا ہے وہاں تک ناکام ہے۔ پورا دین آئے گا پورا کرنا بنے گا، پورا دین نہیں آئے گا تو پورا اتنا کامیاب نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا دین یعنی کیا؟ دین یعنی کیا؟ اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ہمارے لیے راستہ بالکل صاف کر دیا، کھول دیا۔ اگر وہ چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتی نا، ہم دین کو ایک دنیا کا جھنڈا بنا دیتے، شریعت کو طبیعت کے تابع کر دیتے، طبیعت کو شریعت کے تابع نہ کرتے۔ جو بات ہمارے سامنے آئے، سمجھ میں آئے وہ دین، اور جو سمجھ میں نہ آئے وہ نہ دین، یہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے بتایا اب جس دین کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جس دین پر چلنے پر سارے انسانوں کو کامیابی ملے گی، وہ دین ہے کیا؟ وہ دین ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا جو کچھ قرآن اور نہیں، جو کچھ اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے امت تک پہنچایا ہے وہ سب کا سب دین ہے۔ تمہیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اس میں سے کسی بات کو ہم انکار کریں تو سرکاری دو جہاں پر اتحام باندھ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی ساری باتوں کو ہم تک نہیں پہنچایا، اللہ کی ساری باتوں کو ہم تک نہیں پہنچایا۔ وہ اس زمانے کے عقل مندوں کی بات ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، سنت ہے، وہ ہے۔ لیکن اس زمانے کے صحابہ جیسے عاشقوں کی بات کیا تھی؟ صحابہ جیسے عاشقوں کی بات کیا تھی؟ وہ اس چکر میں پڑے ہی نہیں، فرض ہے کہ سنت ہے کہ نفل ہے، بس میرے نبی نے کیا میں کر رہا ہوں۔ مثلاً پہلے زمانے میں، اب تو الحمدللہ ذرا اعلان ہوا سب بیٹھ گئے، کچھ بولنے کی اور گیٹ پر کھڑے رہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ شروع میں جب دعوت کا کام شروع ہوا تھا نا، لوگ کوئی بیٹھتے نہیں تھے اعلان کرنے کے بعد،
جلدی سے مختصر نماز پڑھ کے گیٹ پر جا کے ٹھہرنا پڑتا تھا ہمیں، میں خدا کی بندو جانے والے سے کہنا پڑتا تھا بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے، دور سے لوگ آئے ہیں، تھوڑی دین کی بات سنو. منت سماجت کرنی پڑتی تھی، منت سماجت کرنی پڑتی تھی. اب وہ گیٹ پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو عوامین جاتی ہے، عوامین پڑھنے میں لگ جاتے ہیں تو لوگ چلے جاتے ہیں. تب کیا کریں گے؟ عوامین کو دین میں سے خارج کر دیں گے. اصل تو دعوت ہے، اصل تو کیا ہے؟ دعوت ہے. اس لیے عوامین کو دین میں سے خارج کر دیں گے. وہ نبی اعظم جزائی اعظم ہیں، انہوں نے عوامین کی فضیلت بتائی. کیا معلوم نہیں تھا کہ امت عوامین کی فضیلت سن کر عوامین پڑھنے میں لگ جائے گی تو پھر یہ سارے لوگ اٹھ کر کے چلے جائیں گے، دین کی بات کون سنائے گا؟ معلوم نہیں تھی ان کو، سب معلوم تھا. سمجھ میں ہماری کوئی آئی آ گئی. الحمدللہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ دعوت کے کام کی سمجھ اور اس کو کرنے کا ڈھنگ اور اس کے لائن کی تربیت یہ میں نے 2 آدمیوں سے زیادہ سیکھی ہے، اور اتفاق سے وہ دونوں آدمی گجرات کے ہیں. ایک فضل کریم بھائی ہیں اور ایک یوسف بھائی. یوسف بھائی سے تو بہت ہی تعلق تھا ہمارا، کئی سفر ہوئے ان کے ساتھ میں رہنا ہوا. خدا کے بندے کو دیکھا کہ دین کی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کو دعوت کے کام کے ساتھ کیسے نبھا کر کے لے جانا یہ عملاً کر کے دکھا دیتے تھے. یہ چکر میں نہیں پڑے. عوامل پڑھنا اہم، کیا وہ کھڑے رہنا اہم، یہ چکر میں نہیں پڑے. کیا کیا؟ ہاں بھائی ہماری جماعت میں کتنے ساتھی ہیں؟ کہا کہ 12 ساتھی ہیں. اچھا 12 ساتھی ہیں، ایسا کرو 6 آدمی 2 الگ ہو جاؤ، 6 کی جماعت بنا لو، 2 جماعتیں بنا لو 6 کی. یہ جماعت کیا کرے؟ امام جب فرض نماز سے فارغ ہو جائے کہ فوراً 2 رکعت سنت پڑھ کر گیٹ پر کھڑی ہو جائے، اور باقی 6 آدمی وہ کیا کرے؟ سنت بھی پڑھے، عوامل بھی پڑھے، سب پڑھ لے. اور جب عوامل سے پڑھ کر کے فارغ ہو جائے تو وہ آ کر کے گیٹ پر کھڑے ہو جائے لوگوں کو روکنے کے لیے. اور جن لوگوں نے عوامل نہیں پڑھی تھی نہیں، اب وہ کنارے پر جا کر کے عوامل پڑھے. یا اللہ یا اللہ، جھگڑا پیدا ہو گیا یہاں پر، جھگڑا پیدا ہوگا. کسی آدمی نے، کوئی آدمی نے مجنوں کے سامنے لیلا کو گالیاں دینے لگا. کیا کرو؟ لیلا کو گالیاں، اور مجنوں بڑے پیار سے سن رہا ہے، دل لگا کے سن رہا ہے. اپنے محبوبہ پر گالیاں دل لگا کے سن رہا ہے، جواب گھر کے سنتا ہے. وہاں سے کوئی عقل مند گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ مجنوں دیوانہ سے دیوانہ، ارے کب وقت یہ معلوم بھی ہے وہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کیا کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ وہ میرے لیلا کو گالیاں دے رہا ہے اور تو خاموش کے ساتھ سن رہا ہے. ہاں بالکل. کیا بات ہو گئی؟ کہا انہیں میرے لیلا کو گالیاں تو دیتا نہیں لیکن تعریف تو کرتا نہیں، ذکر بھی میرے لیلا کا کر رہے نا، بس میرے لیے کافی ہے. بات تو میرے لیلا کی ہو رہی ہے، میرے لیے کافی ہے. وہ عمل فرض ہوتا نہیں، وہ عمل نفل ہوتا نہیں، وہ عمل سنت ہوتا نہیں، اس میں مجھے کچھ سروکار نہیں ہے. بہرحال وہ عمل میرے نبی سے ثابت ہے کہ نہیں ہے. میں نبی کا عاشق ہوں، میں نبی کا عاشق ہوں، اس عمل کو میں کر کے رہوں گا، اس نبی کو میں کر کے رہوں گا. تو دین کیا ہے؟ جو کچھ اللہ کے نبی نے خدا کی طرف سے امت تک پہنچا ہے وہ سب کا سب دین ہے. اس پورے دین پر عمل کرنا ضروری ہے. اس کی تفصیلات قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں. پھر نیازی نے آگے ایک بات فرمائی بڑی عجیب. وہاں سے جو ہے ذرا برابر دعوت کے کام کی طرف ڈائیورشن کیسا ہوتا ہے اور کتنا حسین ڈائیورشن، تاکہ کسی کو اختلاف بھی نہ ہو، کسی کو اختلاف بھی نہ ہو. فرمایا دین پر عمل کرنے کے لیے استعداد کی ضرورت ہوتی ہے. اگر استعداد نہ ہوگی تو دین پر عمل نہیں کر سکے گا. مثلا ہمارے بڑودہ کے اندر بس اسٹینڈ پر چلے جائیں یا ریلوے اسٹیشن پر چلے جائیں کہ کسی مسلمان حمال کو پکڑے جو حمالی کر رہا ہے، کہ ذرا کچھ معلوم ہے حمالی کر رہا ہے، لیکن اسے پوچھنا شروع کرو نماز پڑھنا کیسے ہے؟ کافی ضروری ہے. روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کافی ضروری ہے. سچ بولنا بہت ضروری ہے.
جھوٹ بولنا نہیں نہ گناہ کا کام ہے، چوری کرنا، اب ایک ایک بات اسے پوچھنا شروع کرو اور ساری باتیں لکھ لو تو یہ اچھی موٹی کتاب ہو جائے گی. کس کو؟ ایک عالم کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، ایک بالکل معمولی درجے کے آرڈنری درجے کے حمال کی بات کہہ رہا ہوں. اتنی معلومات اسے ہیں کہ وہ جمع کر لیں گے تو کتاب بن جائیں گی، لیکن عمل ایک بات پر بھی نہیں ہو رہا ہے. عمل ایک بات پر بھی نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ عمل کی جو استعداد ہے وہ کھو چکا ہے. صحابہ کی زندگی کے اندر عمل کی استعداد بہت زبردست تھی، بڑی زبردست تھی. یہاں تک کہ کوئی بات مسجد میں کہیں جا رہی ہو اور باہر رستے پر جانے والا اس کو سن لے وہ بھی عمل کرنے والا بن جاتا تھا. ایک صحابی باہر سے گزر رہے تھے، مسجد میں کوئی صاحب کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. کس نے کہا؟ وہ مسجد میں جو کھڑے تھے اس نے کہا، لیکن وہ آواز پہنچی باہر جانے والے کے پاس، انہوں نے یہ سنا تو وہاں پر بیٹھ گئے راستے میں. کسی نے کہا ارے بھائی اللہ کے نبی نے وہ بات مسجد والے کے لیے کہی تھی تو اس سے نہیں کہی تھی. کہا مجھے اس سے کچھ سروکار نہیں ہے کس سے کہی ہے، بہرحال میرے نبی کی آواز ہے، میرے کان میں پڑی، مجھے عمل کرنا ہے. تو استعداد صحابہ کے اندر زبردست استعداد تھی عمل کی. آج یہ امت عمل کی استعداد کھو چکی ہے. اب آ گئے مقصد پر. تو وہ چیز جو سارا کا سارا انسانوں کی زندگی میں لانا چاہتے ہیں اور نیت اس کی بنانی ہمیں ہے، اور خدا بھی چاہتا ہے کہ پورا دین اس کی زندگی میں آ جائے، اور اللہ کے نبی بھی چاہتے ہیں کہ پورا دین اس کی زندگی میں آ جائے. تو وہ دین زندگی میں لانے کے لیے استعداد کا پیدا کرنا ضروری ہے. اس استعداد کو پیدا کرنے کے لیے چند موٹی موٹی باتیں لے کر کلمے کی، نماز کی، علم و ذکر کی، ایک اخلاق اقرار مسئلے کی، اخلاق نیت کی، تفریح کے وقت کی، یہ موٹی موٹی باتیں لے کر امت کے اندر استعداد پیدا کرنا ہے. جب اس کے اندر عمل کی استعداد پیدا ہوئی نا، پھر اس کو زیادہ فلسفہ سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تھوڑی سی بات کو اسی نے کہہ دی تو عمل آ گیا. بہت زمانے پرانی بات ہے. ایک بار ہم جماعت میں چل رہے تھے، ایک جگہ پر ہمارا پہنچنا ہوا تو وہاں کے لوگوں نے ایک آدمی کو لا کر ہمارے ساتھ جوڑ دیا، اس کو اپنے ساتھ میں لے جاؤ. زندگی میں کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، زندگی میں کبھی اس نے روزہ نہیں رکھا، دین سے بہت بیزار، بہت دور. میں نے کہا ٹھیک ہے لے کر کے چلے. چلتے چلتے رمضان شروع ہو گیا. ہماری ساری جماعت اندر بیٹھ کے کتابی تعلیم کرتی، وہ باہر مسجد کے کٹے پر بیٹھ کر کے بریان دیتا. ساتھی کہنے لگے ہمیشہ یہ آدمی جو ہے جماعت کو بدنام کر دے گا. دیکھو جماعت والے جماعت میں نکل کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ کو بریان کے بیٹھتے ہیں، یہ جماعت کو بدنام کر دے گا. بہتر ہے اسے پیک کرو، ریٹرن بیک ٹو پیویلین، بھیج دو، واپس بھیج دو اسے. میں نے کہا کہ دوستو اس آدمی کو خدا کے راستے میں نکالنے کے لیے کتنے لوگوں نے کتنے بار اس کے گھر پہ چکر کاٹے ہوں گے، اور خدا کے کتنے بندوں نے کتنے بار صلاۃ الحاجت پڑھ کر رو رو کے اس کے واسطے دعا کی ہوگی. سب جا کر کے ہمارے ہاتھ لگائے اتنے سارے لوگوں کی اتنی قربانی کو ایک عمل دیکھ کر کے میں ضائع کر دوں، یہ ہو نہیں سکتا. چاہے میں بدنام ہو جاؤں، چاہے جماعت بدنام ہو جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس آدمی کو میں ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا. ایک بار ہمارے ہاتھ سے نکل گیا پھر زندگی میں سدھرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پھر زندگی میں سے بننے کا کوئی راستہ نہیں. خیر اس طرح ایک بار میں نے بلا کر کے پوچھا کہ بھائی ہم سب لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو کیوں نہیں روزہ رکھتا؟ اچھا نہیں لگتا کہ تو بیٹھ کر کے مسجد کے کٹے پہ بیڑیاں پیتے رہے، اس سے جماعت بھی بدنام ہو سکتی ہے. کہنے لگا امیر صاحب میرا دل یہی کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، مجھے روزہ رکھنا چاہیے. مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ سب روزہ رکھ رہے ہیں، میں اکیلا ہوں جو روزہ نہیں رکھ رہا، مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے. لیکن دو مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں سے روزہ نہیں ہو پا رہا ہے. دو آزار ہیں، دو مجبوریاں ہیں. میں نے پوچھا کہ دو مجبوریاں کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک مجبوری تو یہ ہے کہ روزہ مجھے ہو کے نہیں آتا،
انہیں بعد سے ذہن کے اندر پٹی پڑتی ہے، وہ شیطان ڈال دیتا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہوتا نہیں نماز نہیں، نماز پڑھا تو مجھے کیا نہ کیا ہوتا ہے، نماز پڑھا تو مجھے کیا نہ کیا نماز مجھے نہیں ہوتی. ویسا اس کا خیال روزہ میں رکھا تو کیا نہ کیا مصیبت مجھ پر آتی ہے، روزہ مجھ سے ہاتھ سے نہیں ہوتا. اچھا ایک بات. دوسری بات کیا، امیر صاحب میں اتنا چین اسموکر ہوں، بیڑیاں پینے والا ہوں، بیڑی کے بغیر مجھے 1 منٹ چین نہیں آتا. اب میں کیا کروں، روزہ رکھوں گا تو بیڑی پینا پڑے گا، بیڑی پڑوں گا کیوں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اب پہلی بات، روزہ نہیں ہو کر کیا تھا، تکلیف ہوتی کیا نہیں، تو میرے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے کہ عامر صاحب آپ کو میں دیکھا بہت اچھے آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، یوں ہوتی ہے، لمبی لمبی تعریف. میں بولا اچھا جتنی تعریف کرتا ہے کرنے دو، وہ تعریف کے ذریعے سے اس کو پکڑ لینا ہے. جب اس نے پورا کیا تو میں نے کہا جب تو اتنی بات اتنی محبت مجھ سے رکھتا ہے تو اب میری ذمہ داری، تجھے کیا بھی ہوا تو اس کا ذمہ دار میں، تجھے اگر کیا بھی تکلیف ہوئی تو اس کا ذمہ دار میں. ٹھیک ہے ہمیشہ اگر ایسا ہے تو رکھوں. پھر دوسرا بیڑیوں کا کیا، بیڑیوں کا کیا، میں تیرا کان میرے پاس لے کر کے آؤں، کان میں تجھے بھائی بات کہنی ہے. وہ کان اس نے میرے قریب کر دیا تو میں نے اسے کچھ بات کہی. میں کہا اچھا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے میں روزہ رکھتا ہوں. اب وہ کیا بات ہے تم کو بتانے کا نہیں ہے. اگر تم بھی بیڑیاں پی رہے ہیں اور روزہ رکھنے کو نہیں ہو رہا ہے اس صورت میں میرے پاس آؤ، وہ منظر تمہارے ہاتھ میں بھی میں پڑھ دیتا ہوں. پھر اس نے ہمت کر کے صبح میں صحیح ہمارے ساتھ کر لی، برداشت کرتا رہا یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا، برداشت نہیں ہو سکا. سب لوگ مسجد میں نماز کے لیے آ گئے. یہ استنجا پائخانے کے بہانے سنداس میں گیا، شر کر کے لگا کے چھوڑ دیا. ساتھیوں نے دیکھ لیا ایسا ہوا، کہانی صاحب اس نے روزہ توڑ دیا. میں خاموش، سب اپنی جگہ پر خاموش رہیں گے، کوئی نہیں کہے گا کہ اس نے روزہ توڑ دیا ہے. میں نے سب کو خاموش کر دیا. اب خاموش. شام ہوئی، افطاری کا وقت آیا تو میں نے ایک آدمی کو بھیجا، مٹھائی لاؤ، لاڈو لاؤ، سیو لاؤ، پیڑے لاؤ، وہ لاؤ، کیلے لاؤ. اس دن اسپیشل اہتمام میں نے افطاری کا کیا اور بالکل اپنے سامنے بٹھایا اس کو اور بٹھا کر کے اذان کا انتظار ہوتا رہا. جب اذان ہوئی تو میں نے کہا اللہ کا کتنا بڑا احسان، اس کا کرم ہے کہ ہمارا یہ بھائی زندگی میں آج تک روزہ نہیں رکھا تھا، یہ زندگی کا پہلا روزہ ہے. لے پیارے یہ لڈو کھا، لے پیارے یہ مٹھائی کھا، ایک ایک چیز کے منہ میں ڈال رہا ہوں اور کھلا رہا ہوں. اور وہ شرمندہ ہو رہا ہے. امیر صاحب کو معلوم نہیں کہ میں نے روزہ توڑ دیا ہے. امیر صاحب کو معلوم نہیں کہ میں نے روزہ توڑ دیا ہے. لیکن میں نے حکمت سے کام کیا، کسی کو کچھ نہیں کہا، سب کو کام کھلایا. نہیں، انسان کا ایک ضمیر ہوتا ہے. ایک انسان باہر ہوتا ہے، ایک انسان اندر ہوتا ہے. وہ اندر کا انسان جاگ گیا. دوسرے دن اس نے روزہ رکھا، الحمدللہ پورا ہوا، یہاں تک کہ پورے رمضان کے روزے پورے ہو گئے. اس ماحول نے اس کی طبیعت کے اندر استعداد پیدا کر دی، جو روزہ نہیں ہوتا تھا وہ روزہ ہونے لگ گئے. جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ نماز پڑھنے لگ گیا. اس لیے وہ استعداد کو پیدا کرنا ضروری ہے. کچھ استعداد کی پیدا کیے بغیر دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہے. وہ استعداد کیسے پیدا ہوگی؟ یہ 6 باتوں کو پوری طاقت کے ساتھ کہو. 6 باتیں پورا دین نہیں ہے. ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ پورا دین 6 باتیں ہیں. دین تو بہت باتیں ہیں، دین تو بہت ساری باتیں ہیں. لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ ان 6 نمبروں کے ذریعے سے مشق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی انسان کی زندگی میں سدھار آئے گا. کیا آئے گا؟ انسان کی زندگی میں سدھار آئے گا. میاں جی مہرا فرماتے تھے پہلے والے نمبر کے ذریعے سے انسان کو اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرنا ہے. اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرنا ہے. ہمارا یقین ٹھیک نہیں ہے. ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کی حقیقت ہمارے دل میں نہیں اتری ہے.
فرعون کے دربار میں اس کی لڑکیوں کو संवारने वाली, सजाने वाली एक औरत थी, उसे मशाता कहते थे, मशाता कहते हैं। वो मशाता क्या होती है आपको समझ में नहीं आएगा, आज के जमाने का एक लफ्ज कह दूंगा तो समझ में आ जाएगा, ब्यूटी पार्लर। अब समझ में आ गई बात? हाँ, सबके समझ में। तो एक औरत थी जो ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, फिरौन के बच्चियों को सजाया करती थी, कंगई चोटी वगैरह करती थी। एक बार कंगई कर रही थी, उसके हाथ से कंगई गिर गई, उसने बिस्मिल्लाह कह करके उठा लिया। वो फिरौन की बेटी चौक करनी हो गई, क्या कहा तूने? मैंने बिस्मिल्लाह कह के उठा रहा। क्या मेरे अब्बा को तू खुदा नहीं मानती? मेरे अब्बा को तो खुदा नहीं मानती? नहीं मानती मैं, मेरा खुदा तो वो है जो मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा है। वो दौड़ी भी गई और जाके बाप को उल्टा सीधा लगा दिया। फिरौन को गुस्सा आया, उसने भरे दरबार में बुलाया, पूछा तू किसको मानती है? कहा मैं मूसा अलैहिस्सलाम की रब को मानती हूँ, तुझे रब नहीं मानती। तुझे मालूम है मुझे रब न मानने का नतीजा क्या होगा? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। फिर तुझे डर नहीं है? बिल्कुल नहीं डरती, मैं खुदा से डरती हूँ, तुझसे नहीं डरती। ये ला इलाहा। फिरौन ने हुक्म दिया, इसको हाथों में और पैरों में कीलें ठोक दो। इसे मिटा करके इसके हाथों में पैरों में कीलें ठोक दी। अब तो कहती है नहीं, मेरी जान चली जाएगी उसको मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ईमान चला जाए इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी जालिम ने फिरौन को समझाया, ये यूं नहीं मानेगी, इसका मासूम बच्चा है, उसको लाओ, इसके सीने पर रखो और कहो अगर तू मुझे खुदा नहीं मानेगी तो तेरे बच्चे को कत्ल कर दूंगा। वो मासूम बच्चे को लाया गया, ये इसके सीने पर रखा गया। वो मासूम बच्चा इसके सीने पर खेल रहा है। पूछा जा रहा है तो मानती खुदा को? कहा कि नहीं। मुझे खुदा कहती है? कहा कि नहीं। तेरे बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा, बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मैं अपने खुदा से ईमान को नहीं हटाऊंगी। उसके माँ के सीने पर उसके मासूम बच्चे के गले पर तलवार चलाई गई, दबा कर दिया गया। अपनी आंखों से देख रही है, बेबस है। फिर आप तुझे भी खत्म कर देंगे, मुझे भी खत्म कर देती, कोई परवाह नहीं। उसको भी खत्म कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। उसने अपनी जान गंवाई, अपने मासूम बच्चे की जान गंवाई, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ईमान को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। वो ईमान की हकीकत अभी हमारे दिल के अंदर उतरी नहीं है। ईमान के साथ हर बुराई जमा हो सकती है, जुआकारी, जिनाकारी वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ईमान के साथ दो बातें जमा नहीं हो सकती, एक झूठ और एक बददियानती। एक झूठ और एक बददियानती। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये दोनों बातों के बारे में मुमताज कर दिया था। मक्के वाले नबी पर ईमान लाए न लाए, सादिक मानते थे, अमीन मानते थे, सच्चे हैं और अमानतदार हैं। दीन की मेहनत करने वालों को ये दो सिफात अपनी जिंदगी के अंदर लाना बेइंतहा जरूरी है कि ये जब बोले सच बोले, और जब कोई मामला इनका तय हो जाए तो उसके अंदर दियानतदारी बरते। बददियानती और झूठ एक ईमान वाले का वसीला नहीं है, एक दाई का वसीला नहीं है। खैर बात बहुत लंबी हो जाएगी। मियाँ जी ने फरमाया दूसरा नंबर नमाज का इसलिए है कि हमारी जिंदगी नमाज की जैसी हो जाए, हमारी जिंदगी नमाज की वैसी हो जाए। फिर तीसरे नंबर पर फरमाया इल्म और जिक्र। इल्म और जिक्र, इल्म का हासिल करना हर एक पर फर्ज है, फर्ज ऐन। दीन का इल्म हासिल करना हर एक के लिए फर्ज ऐन है। कितना इल्म हासिल करना? मुहद्दिस बनना, फकीह बनना, मुफस्सिर बनना, मदरसे में जाके सर्टिफिकेट लेना, इतना दीन सीखना फर्ज है? नहीं, इतना दीन सीखना फर्ज ऐन नहीं है। 24 घंटे का दीन दुरुस्त हो जाए उतने दीन का सीखना फर्ज ऐन है। मैं 24 घंटे में जो कुछ कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, किसी से गुफ्तगू कर रहा हूँ, किसी से ताल्लुकात है, लेन देन कर रहा हूँ, ये 24 घंटे में जो कर रहा हूँ
اس میں دین آ جائے، اس والا دین کیا ہے اس کو معلوم کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اتنے دین کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک جگہ بچیوں کا امتحان لیا جا رہا تھا، بچیوں کا۔ ایک عالم نے پوچھا ایک بچی سے امتحان لیتے لیتے، وضو کی سنتیں کتنی بھائی وضو کی سنتیں؟ 13 ہے۔ اچھا، وضو کی سنتیں 13۔ پوچھا کتنی سنتیں وضو کی؟ اس بچی نے کہا 12۔ امتحان لینے والے مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں بیٹا غلط کہہ رہی ہے، ذرا صحیح کہے۔ نہیں مجھے یاد ہے کہ وضو کی سنتیں 12۔ پھر مولوی صاحب نے سمجھا کہ نہیں بیٹی دیکھ جو کہہ رہی ہے صحیح نہیں کہہ رہی ہے، سوچ کے بول۔ تب اس بچی کو ہوش آیا، کہنے لگی ہاں مولانا وضو کی سنتیں تو 13 ہیں، لیکن اس کے اندر یہ سنت داڑھی کے اندر خلال کرنا ہے، اور چونکہ ہم عورتیں ہیں ہمنا داڑھی نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے واسطے 12 سنتیں ہیں۔ اپنے سے متعلق جو کام ہے اس والے دین کا حاصل کرنا ہر ایمان والے کے واسطے فرض عین ہے۔ کیا کریں، بات تیسرے نمبر پر کھینچتے آ کر کے وہاں پر رک رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ان باتوں کو سیکھنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں جائیں، اور جا کر کے کرنا کیا ہے، وہی استعداد کو پیدا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دین پر عمل کرنے کی استعداد یہ ہمارے اندر آ جائے، پیدا ہو جائے۔ اگر یہ آ جائے گی، تلاوت کرنا آسان، صبح و شام کا ذکر کرنا آسان، علماء کا اکرام کرنا آسان، مشائخ کا احترام کرنا آسان، 4 منع لگانا آسان، چلا لگانا آسان، اشراق پڑھنا آسان، شاس پڑھنا آسان، اور اوابین اور تہجد پڑھنا آسان۔ صبح میں اٹھ کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح لا الہ الا اللہ یہ ضربے لگانا آسان۔ رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا، مناجات کرنا، یہ گنانا، یہ سب آسان بنے گا جب طبیعتوں کے اندر دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ کہ اتنے والا اتنا اہم کام ہے دعوت کا کام اتنا اہم ہے کہ خدا کے راستے میں جا کر کے استعداد بنا لے اپنی۔ کیسی استعداد بنتی ہے، اللہ اکبر۔ ایک واقعہ تو میں نے آپ کو سنایا، دوسرا واقعہ سنا کے بات کو ختم کر دوں۔ ہمارے بلگام میں ٹانگا چلانے والا تھا، ٹانگا، شراب پینا، وہ کرنا، یہ کرنا، پوری زندگی پریشان، بیوی پریشان، بچے پریشان۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں مذاق میں، ملکل موت سے پیچھا چھڑانا آسان ہے، تبلیغ والوں سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں۔ کہتے وہ گئے، بار بار گئے، آخر اس کو پکڑ ہی لیا اور چلے کے واسطے تیار کر ہی لیا۔ جماعت میں بھیج دیے، جماعت میں گیا۔ اب جماعت میں جانے کے بعد وہاں کے حال، وہاں کا ماحول، وہاں کی فضائیں، رات میں اٹھتا تھا، روتا تھا، اللہ پوری زندگی گناہ کے اندر گزری، پینے کھانے میں گزر گئی، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، روتا رہا، خدا کے پاس مانگتا رہا، توبہ کرتا رہا، یہاں تک کہ واپس آیا، صرف نمازی بن کر کے نہیں آیا، تہجد گزار بن کر کے آیا۔ صرف نمازی بن کے نہیں آیا، تہجد گزار بن کر کے آیا۔ پھر خدا کی کرنی عجیب کہ چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک موقع پر تہجد کے وقت میں اٹھا، تہجد کی نماز پڑھا، اور پڑھ کر کے دعا وغیرہ کر کے فجر کی نماز کا انتظار کرتے بیٹھا تھا۔ اس وقت ملکل موت آئے، دنیا سے اٹھا کر کے لے گئے۔ یا اللہ کیسی شاندار موت، اس شرابی کی موت، کتنی شاندار موت۔ یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، ہمارے سامنے ہوئی جو باتیں وہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے دوستو ارادے یہ کرو کہ انشاءاللہ ہم خدا کے راستے میں نکل کر پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا کریں گے۔ پھر اس محنت پر اللہ تو دے گا، وہ آگے کی باتیں ہیں، وہ خدا کے یہاں پر بڑے انعامات ہیں، خدا کے یہاں پر بڑے بڑے وعدے ہیں، خدا کی دین کی محنت کرنے پر وہ سب ملے گا۔ لیکن اصل ہماری ضرورت جو ہے وہ اپنے آپ کو دین پر ڈالنا ہے، وہ دین پر ڈالنے کی استعداد اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ دعوت کے راستے سے محنت کریں گے، انشاءاللہ آسانی سے وہ استعداد تبلیغ کے اندر پیدا ہوگی۔ کہ وہ تیار ہے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟
تھوڑے تیار ہیں. یعنی باقی والوں کے اندر طبیعت میں استعداد پیدا ہو چکی ہے کیا؟ اگر استعداد پیدا ہو چکی ہے تو کچھ ہمیں کہنا نہیں ہے, کہیں سے استعداد پیدا ہو جائے, ہم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن اصل میں تو استعداد کا پیدا کرنا ہے. سب ارادہ کرو انشاءاللہ خدا کے راستے میں نکل کر ہم تجدید پر چلنے کی استعداد پیدا کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ قبول فرمائے. اچھا, اس سال کس کا چلہ لگا ہے, ذرا ہاتھ اٹھاؤ. جن کا چلہ لگا ہے ہاتھ اٹھاؤ. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے, بہت قبول فرمائے. کوئی کس کا نہیں لگا ہاتھ اٹھاؤ بولے تو ذرا شرمندگی کی بات ہے, اس لیے میں نے نہیں پوچھا, شرمندگی کی بات ہے. کون لگائے اس کا پوچھا, وہ دیکھا ہاتھ کتنے گئے, تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ آدھے سے زیادہ مجمع وہ ہے جس نے اس سال چلہ نہیں لگایا. تب کیا کریں گے؟ کتنے بار چلانا پڑے گا آپ کو چلہ لگنے کے لیے؟ کیا جی کافی ہے؟ ہر ہمت سے کر کے بولو, نقد کون تیار ہے 4 مہینے چلے کے لیے؟ جلد جلد بولنا شروع کرو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے یوسف بھائی, اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازے. یہ بہت دنوں سے ان کا میرا تعلق ہے, آتے جاتے رہتے ہیں. بیلگام بھی آئے تھے ایک جماعت کی نصرت کے سلسلے میں, اور حضرت مولانا محمد رفیع صاحب کو گھر پر بھی لے کر کے آئے تھے, وہاں پر بھی ملاقات ہوئی. یہ ہمارے مولانا بھی تشریف لائے تھے وہاں پر. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, بڑی محبت میرے ساتھ کرتے ہیں, اور یہ للہ فی اللہ جو محبت ہے انشاءاللہ آخرت میں کام دے گی. اللہ انشاءاللہ آخرت میں کام کرے گی. اللہ تعالیٰ بہت نوازے. یوسف بھائی کو انہوں نے پہلا پہل کیا ہے اپنا نام لکھانے کے لیے. اور بتاؤ بھائی کون کون تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یوسف کے بھائی ہیں, بنیامین ہے کیا نام ہے؟ بنیامین, اقبال بھائی. یوسف کے بھائی کا نام بنیامین تھا. اچھا, اور بتاؤ. اچھا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. درمیان میں سے کوئی اٹھا نہیں. اگر اس وقت اٹھتے تو میں خاموش رہ جاتا, شاید کچھ ضرورت ہوگی جانے تو بول کر کے, لیکن اس وقت اگر کوئی اٹھے گا تو خاموش نہیں رہوں گا, بجاؤں گا. بھائی ذرا بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے, تمہارے بیٹھنے کی برکت سے دوسروں کے نام آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چلو جلدی جلدی بتاؤ. بتائیں اجتماع سے کافی ساتھیوں کے ارادے تھے وہ نہیں نکل پائے. ایک دوسرے کو پوچھ کر کے تیار کریں. کیا حضرت کی طرح کسی کو پوچھنا وہ خدا کے راستے میں جانے کا سبب بنا دے, اس لیے ایک دوسرے کو پوچھنا شروع کر دیں.